پیر، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی پیر دادا صاحب جیسا بھی دکھاؤ، کوئی خواجہ صاحب جیسا بھی پیر دکھاؤ نا، کوئی بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ جیسا بھی پیر دکھاؤ، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء حاجہ امیر الخسرو ان جیسا بھی تو کوئی پیر دکھاؤ نا، سلطان اولیاء جیسا بھی تو پیر دکھاؤ نا، ہمیں دکھاؤ سلطان باہو جیسا، امام علی الحق جیسا کوئی پیر تو دکھاؤ، یا جس کو دیکھو بت تراشے ہوئے پیر بنائے ہوئے ہیں، شوبدہ بازی ہے، قتل ہے، دل کی بات بتا دی اسے پیر بنا لیا، دماغ کی بات بتا دی اسے پیر بنا لیا، گھر کی بات بتا دی اسے پیر بنا لیا، اسے کہا کہ تم فلان جگہ سے تم نے یہ کیا، اسے کیسے پتا چل گیا یہ ولی ہے، اسے ولی بنا لیا، تم گھر میں یہ کرتے تھے ایسے کرتا تھا نہ یہ ولی بن گیا، تو یہ ولایت کی شرط نہیں ہے، یہ ولایت کی یہ تو جوگیوں سے بھی ہوتا ہے، کافروں سے بھی ہوتا ہے، متدین سے بھی ہوتا ہے، بے دینوں سے ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو اسی میں ڈبو کے مارنا ہے، اسے باہر آنے نہیں دینا، یعنی جسے رب پیار نہیں کرتا تو پھر اسے دنیا دیتا ہے، وہ مانگتے دے دیتا، پھر مانگتے پھر دے دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں تو نیک ہوں، میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں، جو دنیا کی مانگ تو مجھے مل جاتا ہے، اس کمینے کو یہ نہیں پتا کہ رب اس سے پیار کرتا ہے، پھر رب اسے دنیا نہیں دیتا اپنا خود دیتا ہے، اس لیے وہ ظاہری طور پر مالی اعتبار سے تو نور ہوتے ہیں، لیکن اللہ انہیں اپنے پاس رکھتا ہے، اپنے خود میں رکھتا ہے اور ہر گھڑی سے نوازتا ہے۔ یوں سمجھو ایک بندہ آپ کے پاس مانگنے آتا ہے اور دوسرا آپ کا یار بھی آپ سے لینے آتا ہے، آپ یار کو بٹھا دیتے ہو اور دوسرا آتا ہے آپ اسے فوراً دے دیتے ہو، یار بیٹھا ہو کتنی دیر کا، اس کی بھی وہی طلب تھی جو اس کی طلب تھی، تو اسے آتے ہی دے دیا، اسے گھنٹوں بٹھائے رکھا پھر بھی نہیں دیا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پیار ہے، اس سے پیار ہے، پیار اس سے ہے جسے قدموں میں بٹھا کے نواز رہے ہیں، اس سے پیار نہیں، اسے دنیا میں دولت دے کے باہر پھینک رہے ہیں، اس لیے یہ معیار نہیں ہے جو ہمارے یہاں معیار بن گیا، عید اٹھائے ہم نے پیر بنائے ہم نے ہیں، اور ہم سب یہ پیر ہیں جن کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں، وہ پیر ہیں، صدیاں بیت گئی نہ رشتہ داری نہ تعلق ہے ہمارا، ایمانی تعلق ہے، نہ وہ سیاحوں کو دیکھا، نہ اس دور میں ہوئے، نہ دادا صاحب کو دیکھا، نہ اس دور میں ہوئے، نہ خواجہ صاحب کو دیکھا، نہ اس دور میں ہوئے، نہ کوئی رشتہ ظاہری نسبی کوئی رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ ہے، نہ بابا صاحب کو دیکھا، نہ سلطان الاولیاء کو دیکھا، نہ حاجہ امیر الخسرو کو دیکھا، نہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، نہ حاجہ غیاث الدراز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، نہ ہی ہم نے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، نہ ہی کھڑی شریف والے بابے کو ہم نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آج ہمارے دل میں ان کی محبت ہے اور ہم ان کو تحفے پیش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے اور اپنے آپ کو مٹا کر دکھایا ہے، انہوں نے اپنی ذات کو ذات باری تعالیٰ میں اس طرح کا فنا کیا ہے کہ ہر وقت ہمارا وقت وہ یہ کہتے تھے تجلا میری ذات کا سو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، ذکر ہو رہا ہے، ہم نے تو ظاہر کو کرامت ہم نے دیکھی ہے ادھر، یا ہمارے سامنے وہ آسمانوں میں اڑ گئے تھے تو ہم پھر ان کو مان رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے رب کی مانی ہے، رب کے مصطفیٰ کی مانی ہے، اور اتنی مانی ہے کہ اپنی ذات کو بھی بھول کے ایک اس مقام پہ پہنچے جسے صوفیہ کہتے ہیں گویا کہ بندہ اس مقام پہ جا کے مر جاتا ہے، مرنے کے بعد مرشد کامل تو جو فرماتے ہیں خالق کائنات جل وعلا مہربانی فرماتا ہے اس موت کے بعد پھر زندگی دیتا ہے اور اس زندگی کو بقا کہتے ہیں، پھر وہ مرنے کے بعد نہیں مرتا، پھر وہ زندہ رہتا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے بھی دیکھے بڑے پیر، اور یہ شوردہ بازی یہ نہیں چلے گی، ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے نا، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم ڈیفینیشن صحیح نہیں کرتے، ہم اس کی وضاحت سے نہیں کرتے، جس کی وجہ ڈبے پیروں کو دیکھ کے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دکانداروں کو دیکھ کر ہم پہ بات کرتے ہیں۔ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ اور جو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے مقام پر فائز ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ خوف کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں خوف نہیں ہوگا، اللہ، قیامت کے دن جب لوگوں کو غم ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں غم نہیں ہوگا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جنہیں غم ہی نہیں ہوگا؟ فرمایا چہرے نور کے ہوں گے، منبر بھی نور کے ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اتنی عبادت اللہ کی کرنے والے ہیں کہ ان کے چہرے نور کے ہوں گے، ان کے بدن بھی، ان کے ممبر بھی نور کے ہوں گے، یہ بے خوف ہوں گے، لا خوف، یعنی یہ بے خوف ہوں گے، انہیں اس وقت خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء اولیاء، انبیاء جب اس مقام پہ انہیں دیکھیں گے تو رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ یہ مقام نبیوں کے مقام سے اونچا ہے، نہیں، یعنی اگر رشک کرنے کی کوئی جگہ ہوتی، کوئی مقام ہوتا تو نبی یہ مقام دے کے رشک کرتے۔ اتنا اونچا مقام ہوگا تو کیا ایسے مل جاتا ہے؟ کیا یہ پیراڈائز میں بیٹھ کے مل جاتا ہے یا کٹوانے سے اور خدمت کروانے سے مل جاتا ہے؟ اپنے آپ کو مارنے سے ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا ولایت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولی جسے کہتے ہیں جس کے دل میں صرف اللہ کا خیال ہو اور اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ ہو، جو بھی کرے اسی کے لیے کرے اور ہر لمحہ وہ حاضر رہے، اس پہ غفلت نہ آئے اور اسے محفوظ ہونے کی شان نصیب ہو۔ نبی معصوم ہوتے ہیں اور یہ ولی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ محفوظ کسے کہتے ہیں؟ جس سے اللہ گناہ سے بچا کے رکھتا ہے، انہیں گناہ نہیں ہونے دیتا، ان کی عبادت فرماتا ہے جیسے اہل بیت طہار محفوظ ہیں۔ اور اصحاب رسول تاجدار صداقت سیدنا فاروق اعظم یہ وہ ہستیاں ہیں جو محفوظ ہستیاں ہیں، پھر جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے پھر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ فلاح العبد فی حق و بقاء فی، یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کو حق تعالیٰ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے۔ اب اس مقام پہ کون ملے گا؟ جس کی نظر ہی شہرت پہ ہو تو وہ تو خواہش کے چنگر پہ پھنسا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں ولایت کیا ہوتی ہے۔ تو ہم نے اسے ولی بنایا ہوا ہے، جسے خوبصورت لباس پہن لیا، کوئی کار میں آ گیا، ہم نے سمجھا یہ ولی ہے، یہ ولی نہیں ہے، ولی مر کے ولی بنتا ہے۔ لو میں اللہ بھائی اعلیٰ حضرت ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ سمجھیں گے ولی جسے کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک تفسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ مطلب کیا؟ مر کے آرام سے سونا ملے گا، مر کے رب ملے گا۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا اور مٹھا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹھا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، تانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کہاں یہ پھول کیسے بن گیا، یہ باغ، یہ پھول، یہ خوشبوئیں کیسی آئی؟ کہاں مٹی میں گیا تو مر گیا ہے، اور مرنے کے بعد ہر تقریب صحیح ہے، پھر یہ مقام پایا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ 4 چلے کیے تو مقام مل گیا، یہ اپنی ذات پہ اتنی تکلیف ہے کہ ہماری سمجھ اور سوچ سے باہر ہے کہ یہ لوگ بندے تھے، بشر تھے یا فرشتے تھے، کس طرح ان کی زندگیاں۔ ابھی میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کیونکہ کرامات بیان ہوتی رہتی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بات کرتا ہوں، جن کے ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے پتا چلا کہ ادھر سے سبھی چشتیہ ہے، کہ اللہ کا فضل ہے، یہ مالک کی مہربانی ہے، قادریہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے 2 نور اکٹھے ہیں، اور چشتیہ اور قادری کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پہ اور غوث اعظم نظر کی شفقتیں اور اپنے رشتے دار بھی تھے اور آپ کی صحبت بھی اختیار کی، اور غوث اعظم رضی اللہ فرمایا تھا کہ ہم نے ہند کی بادشاہی آپ بولا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک بڑھیا آ گئی اپنا بیٹا لے کر، تو کہا کہ اس کا بہت دل آپ کے ساتھ لگتا ہے، میں نے اس کا حق معاف کر دیا خدا کے لیے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ آپ نے اس بچے کو قبول کر دیا۔ آپ یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں کسی عام کی رات سے نہیں، مولانا جامی رحمۃ اللہ کی نفحات الانس اس کے بارے سے بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ چلی گئی، آپ نے اس بچے کو مچاہتا اور ریاضت پہ لگا دیا۔ یہاں پیر بھی موٹے ہوتے ہیں، مرید بھی موٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تو چلے کھائے جاتے ہیں، پھر اسے کینٹ میں جا کے پھر اس کی دعوت بھی ہوتی ہے، وہاں مرید بھی رہتے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں، یہاں تو نفس سے پالا جاتا ہے۔ میں جس کی بات کرتا ہوں کسی کو لگانا مقصود نہیں، طریقت کا راہی اس کی بات کرتا ہوں جو وہ طریقت سے آگاہ ہو، جو ولایت سے آگاہ ہو۔ میرا تو اس کا کلام ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں؟
ویسے تو بھی ٹھیک ہے